الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج کا ٹاپک ہے توحید الوہیت۔ توحید الوہیت یہ ہے کہ ہر قسم کی عبادت چاہے قولی ہو، فعلی ہو، بدنی ہو، صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیے جائیں اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کیا جائے۔ اللہ رب العزت قرآن میں سورہ حامیم سجدہ سورہ نمبر 41 آیت نمبر 37 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایہ تعبدون۔ سورج و چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا اگر تم واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ رب العزت سورہ ذریات سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے جنات اور انسان کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کرے۔ اللہ رب العزت اسی طرح سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 77 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اے لوگ جو ایمان لائے ہو رکوع کرو، سجدہ کرو اور عبادت کرو اپنی رب کی اور نیک کام کرو تاکہ تم فلاح پا سکو۔ اللہ رب العزت سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162-163 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قل ان الصلاۃ ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ کہو میری نماز، میرے تمام مراسم عبودیت، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ تمام مراسم عبودیت یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقہ، قربانی، رکوع، سجود، نذر و نیاز، ذکر و اذکار، طواف، اعتکاف، دعا، پکار، فریاد، استعانت، استغاثہ، اطاعت، غلامی، فرما برداری، توکل، خوف اور محبت صرف اور صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کیے جائیں۔ اور ان ساری چیزوں میں سے کسی ایک میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کرنا حقیقتاً شرک فی العبادت ہوگا۔ تو بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو اللہ کے لیے کرنی چاہیے، لیکن قربانی عید الاضحیٰ میں ہم قربانی کسی خاص کے لیے بھی کرتے ہیں۔ محبت اور خوف کسی خاص سے بھی ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ قربانی جو ہے ہم جو کرتے ہیں اس کے تین پروسپیکٹیو ہیں، تینوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ پہلا، یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام پہ کیے جاتے ہیں اور اس کا ثواب اس فلاں کو پہنچے جس کی طرف سے ہم کرتے ہیں، یعنی کہ جس کے نام ہم لوگ براڈ سینس میں کہہ دیتے ہیں اس کے نام سے، جبکہ یہ اللہ کے نام سے قربانی کیا جاتا ہے لیکن اس کے طرف یہ ثواب پہنچتا ہے، یہ براڈ سینس میں لوگ کہتے ہیں۔ لیکن کوئی بھی قربانی کسی خاص کے لیے، کسی غیر اللہ کے لیے نہیں کر سکتے، اگر ایسا کریں گے تو یہ شرک ہوگا، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ تو قربانی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے۔ محبت کچھ خاص ایسی چیزیں ہیں جیسے ماں باپ، بھائی بہن، دوست احباب، مال و دولت، شوہر و بیوی سے محبتیں ہوتی ہیں۔ تو یہ محبت کیسا ہے؟ یہ محبت یا خوف، ہمیں سانپ دیکھتے ہیں، ہمارے جن، جن JIN جن نہیں، جن کا مطلب شیطان وغیرہ کے معنی میں آتے ہیں۔ DNA جو ہوتا ہے، DNA کا ایک سیٹ ہوتا ہے جس کو جن کہتے ہیں، جن میں جو ہمارے کوڈ ہے کہ ہم سانپ دیکھیں گے تو ہمیں ڈر لگے گا، تو یہ ہمارے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ تو یہ ایسی محبتیں اور ایسا خوف کیا مطلب؟ تو دیکھیے کوئی بھی محبت یا کوئی بھی خوف اتنا نہ ہو کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں پہنچ جائے۔ کوئی بھی خوف یا کوئی بھی محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کم ڈگری میں ہونا چاہیے۔ اگر ایسا محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقابلے میں اگر کم ہے تو یہ محبت جائز ہے۔ جو محبت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے غلو کر جائے وہ محبت حرام ہے، کفر ہے، شرک ہو جائے گا۔ تو محبت، خوف اور قربانی صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، جس کا مطلب میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں دعا۔ دعا جو ہے ہم اس سے پہلے بھی دعا کے متعلق بات کر چکے ہیں، تھوڑا سا اس کو اور اچھے سے ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 186 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دیں کہ میں ان کے قریب ہی ہوں، جب کوئی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورہ کاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 16 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، کیا کہتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ جَبْلِ الْوَرِيدِ۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے سحرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب ایک حدیث دیکھتے ہیں جس کو امام ابن عیسیٰ ترمذی اپنی حدیث جامع ترمذی میں حدیث نمبر 2969 میں روایت کرتے ہیں، اور ابو داؤد نے اس کو اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1479 میں امام ابن ماجہ نے
سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 3828، امام ابن حبان نے اپنی کتاب صحیح ابن حبان حدیث نمبر 819 میں 90 امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 18386، اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ادب المفرد، صحیح بخاری کے علاوہ بھی ایک حدیث ہے ادب المفرد میں حدیث نمبر 714، اور بہت ساری حدیث کی کتابوں میں یہ روایتیں ہیں جس کا دلیل آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس میں روایت ہے عن نعمان بن بصیر رضی تعالی عنہ سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء دعاء العبادہ ثم قرأ وقال ربکم ادعونی استجب لکم۔ نعمان بن بصیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے۔ اور پھر نعمان بن بصیر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مومن، سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 کی تلاوت فرمائی، جس میں یہ معاملہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور جو لوگ میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں انہیں عنقریب رسوا کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ تو دعا عبادت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری دعائیں قبول کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بندے جب آپ سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں کہہ دیں کہ میں ان کے قریبی ہوں، جب مجھ سے کوئی دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اب یہ ایک معاملہ، ایک مقدمہ ہم لوگ کلیئر کر لیے، ایک مقدمہ ہم لوگ قائم کر لیے، اس کے اوپر ہم لوگ کچھ باتیں دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ فاتحہ سورہ نمبر 1 آیت نمبر 5 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ اب اس کے الفاظ کو ہم لوگ الگ الگ کر کے دیکھتے ہیں۔ یا کا نعبد و یا کا نستعین، یا کا مطلب ہی، کا مطلب تیرا، تیری، ہم، یا کا نعبدو، نعبدو نا کہ مطلب ہم، عابد سے جمع عابدو یعنی معبود عابد دونوں ایک ہی فائل پہ بنتا ہے، تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور وہ کے مطلب اور، یا کا ہی، یا کا ہی کا تیری، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں، وہ یا کا نعبدو و یا کا نستعین۔ اس کا ایک لوز ٹرانسلیشن ہم کریں گے، ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں، یہ لوز ٹرانسلیشن ہے۔ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں یعنی اور بھی عبادت کرنے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ اور بھی شیاں ہیں، کچھ اور بھی چیزیں ہیں جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں۔ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں یعنی اور بھی چیزیں ہیں جس کی ہم عبادت کر سکتے ہیں، اور تجھ سے بھی مدد چاہتے ہیں یعنی اور بھی چیزیں ہیں جس کی ہم مدد چاہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ ٹرانسلیشن نہیں ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں یعنی اب کوئی عبادت کرنے والا نہیں، ہم تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، یعنی اب اور کسی کی عبادت اور مدد نہیں چاہی جا سکتی۔ یہ قرآن کی آیت ہے، تو جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں یا نعبد و یا نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، تو ہم کسی فلاں کے آگے ہاتھ اٹھائیں اور کہیں اے فلاں، تو ہم نے عبادت کس کی؟ اے فلاں، ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیونکہ دعا عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے۔ ہم نے حدیث کا نمبر بھی آپ کو بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے۔ ہم کسی فلاں، کسی شخص کے آگے ہاتھ اٹھائے کہیں کہ اے فلاں، غور کیجئے گا یہاں اے فلاں، تو ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ اس خاص کی عبادت کرنے، کیونکہ دعا عبادت ہے، اور عبادت کرنی کس کی ہے؟ یا نعبد و یا نستعین۔ لیکن ہم نے جب اس خاص سے دعا کیا تو ہم نے کس کی عبادت کی؟ اس خاص کی عبادت کی، تو یہ شرک ہوگا، یہ حرام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے دعا کریں گے تو یہ شرک ہے۔ یہ کچھ ٹاپک ہے جس کے متعلق آج توحید ربوبیت کے اوپر ہم لوگ بات کر چکے۔ الحمدللہ اس کے علاوہ اگلا ٹاپک جو ہوگا توحید اسماء و صفات، توحید اسماء و صفات کے اوپر میں ہم لوگ بات کریں گے انشاءاللہ الرحمن۔ تو وہ تھوڑا ہارڈ ٹاپک ہے، میں سمجھتا ہوں ان ساری ٹاپکوں میں تھوڑا سا زیادہ بڑا ہے، انشاءاللہ اس میں تھوڑا وقت زیادہ، آرام سے ہم اس کو دیکھیں گے۔ بس یہی کچھ باتیں تھی، آج یہیں رہنے دیتے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔